بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 90 وموضوع درسنا كيف أقضي يومي، میں اپنا دن کیسے گزاروں یا کیسے گزارتا ہوں۔ کیف اقضی یومی وکیف تقضون ایامکم وما هو ترتیبکم وما هو البرنامج وما هي الخطة لديكم يوميا. طيب، فنتحدث إن شاء الله، سنقرأ نصا ثم نشرح هذا النص شرحا مختصرا. فتعالوا نبدأ بهذا النص المفيد، النص الأول، ثم في الدرس الآتي سنأخذ النص الثاني حتى نتعلم كيف سأبين للناس كيف أقضي يومي. بسم الله الرحمن الرحيم. نص في كيف أقضي يومي، الجزء الأول. فأولا نقرأ. ممكن عند القراءة أنتم ستفهمون نصف هذا النص أو جزءا منه، ثم نشرح فيكتمل الفهم وسيكون النص مفهوما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عادة أنام مبكرا كي أستيقظ مبكرا. عادة أنام مبكرا كي أستيقظ مبكرا، وكثيرا ما أستيقظ بنفسي، وأحيانا أستيقظ على صوت والدتي: يا بني يا بني، فأنهض بسرعة. وأول ما أستفتح به يومي ذكر الله، ثم أفرش أسناني بالمعجون والفرشاة، ثم أتهيأ لصلاة الفجر، وبعدما أصلي أستكمل أذكار الصباح قدر ما أستطيع، ثم أستدرك ما فاتني من الواجبات لأنجزها، وأعد حقيبتي ريثما تجهز أمي الفطور حتى أسمع ندهتها: هيا الفطور جاهز يا ولد. فأتناول شيئا من شرائح الفرني أو قطعة فطيرة، وأرتشف جرعة أو جرعتين من الشاي، ثم أتنكب حقيبتي فأنطلق مسرعا من البيت بعدما أودع والدي أو والدي حتى أصل إلى موقف السيارة، فأقف على الرصيف منتظر الحافلة التي تقلني إلى المدرسة، فإذا لاحت لي بارقة دخانها تأهبت للصعود، فهي لا تقف تماما عادة، بل تتدهده عندما تصل موقفا للركاب، وغالبا تكون الحافلة الشعبية قد غصت بالراكبين حتى لا يجد فيها الراكب موطئ قدم، وساعتئذ أتعلق بالباب لنشكل أنا ومن معي شكلا كالمنطاد المنتفخ، ولكن سرعان ما يخف الازدحام عندما نقترب من موقف مدرستنا حتى أنزل في موقفي وأدخل مدرستي. هذه قراءة سطحية أو قراءة عبوري قراءة حتى نفهم. طيب، درسنا العبارة بنظرة عابرة، فالآن نفهم. عادة أنام، نام ينام، مبكرا أي سريعا في الليل، حتى أستيقظ تاکہ میں اٹھ سکوں مبکرا صبح سویرے جلدی. وكثيرا ما أستيقظ بنفسي، في الصباح أنا أستيقظ، میں بیدار ہوتا ہوں خود ہی بغیر کسی کے اٹھانے کے. وأحيانا، اور کبھی کبھار، استيقظ على صوت والدتي، هي تقول: يا بني يا بني، اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے.
فَأَنْهَضُ بِسُرْعَةٍ تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں. نَهَضَ يَنْهَضُ بمعنی قام یقوم کھڑا ہونا. فَأَنْهَضُ بِسُرْعَةٍ تو میں جلدی کھڑا ہو جاتا ہوں. وَأَوَّلُ مَا أَسْتَفْتِحُ بِهِ يَوْمِي میں اپنے دن کی شروعات کرتا ہوں ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. استفتح میں فتح یا شروعات کرتا ہوں. ثم افرش اسنانی اس کے بعد میں اپنے دانتوں کو برش کرتا ہوں. فرشا یفرش انا افرش اسنانی بالمعجون معجون ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. والفرشات فرشات برش جس سے پیسٹ کرتے ہیں. ثم اس کے بعد اتہیأ من تہیأ یتہیأ معناها استعد استعداد. استعد انا میں تیار ہوتا ہوں لصلاة الفجر. وبعدما اصلی استکمل اذکار الصباح استکمل میں مکمل کرتا ہوں صبح کے جو اذکار ہیں وظائف ہیں. کس کے بعد؟ بعدما اصلی نماز کے بعد. قدر ما استطیع جتنا میں کر سکتا ہوں یا جتنا میں قدرت رکھتا ہوں میں کر لیتا ہوں. ثم استدرک اس کے بعد میں دوبارہ سے نئے سرے سے استدراک. ثم استدرک یعنی دوبارہ سے میں اپنے واجبات اور اپنے جو مہام ہیں اپنے مشاغل ہیں جو مجھ سے فوت ہوئے ہیں. ثم استدرک الذی فاتنی فات یفوت فوت ہوئے ہیں میرے سے من الواجبات لانجزہا تاکہ میں اس کو پورا کروں. لانجز ہذہ الواجبات. واعد حقیبتی اس کے بعد میں اپنا بستہ بیگ تیار کرتا ہوں. اعد یعد تیار کرنا. انا اعد حقیبتی صباحا ریثما اس وقت تک جب تک تجہز امی جہز یجہز تیار کرنا. تجہز امی الفطور ناشتہ. حتی اسمع ندہتها یہاں تک کہ میں والدہ کی آواز سنتا ہوں اس کا بلاوا سنتا ہوں. ندہتها نداءها. الام تقول ہیا الفطور جاہز یا ولد. ہیا بمعنی اسرع ہیا بمعنی اسرع جلدی کرو. الفطور جاہز ناشتہ تیار ہے یا ولد اے لڑکے. فاتناول شیئا من شرائح الفرنی تو میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں. تناول یتناول لینا کھانا. فاتناول شیئا قلیلا من شرائح الفرنی تھوڑا سا میں بریڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ڈبل روٹی وغیرہ. او قطعۃ فطیرۃ یا پراٹھے میں سے تھوڑا سا ٹکڑا. قطعۃ فطیرہ فطیرہ فطیرۃ پراٹھا. وارتشف جرعۃ اور میں ایک گھونٹ. او جرعتین دو گھونٹ. من الشائے چائے میں سے لیتا ہوں. وارتشف ارتشف یرتشف یعنی پینا گھونٹ لینا. وارتشف پیتا ہوں. جرعتاً ایک گھونٹ. او جرعتین من الشائے یا دو گھونٹ چائے میں سے. ثم اتنکب حقیبتی اس کے بعد میں اپنا بیگ کندھے پر اٹھاتا ہوں. اتنکب من المنکب. انتم تعرفون معنی المنکب. منکب کہتے ہیں یہ جو کتف کہتے ہیں کندھے کو ٹھیک ہے. اتنکبو میں اس کو یعنی حقیبہ کو بیگ کو کندھے پر رکھتا ہوں. فانطلق مسرعا اور اس کے بعد میں جلدی سے چل پڑتا ہوں اور نکل جاتا ہوں. فانطلق مسرعا من البیت گھر سے. بعدما اودع والدی جب میں اپنے دونوں ماں باپ کو سلام کرتا ہوں. بعدما اودع اس کے بعد کہ میں اپنے والد صاحب سے سلام مصافحہ کر کے گھر سے روانہ ہوتا ہوں. حتی اصل الی موقف السیارہ یہاں تک کہ حتی اصل وصل یصل الی موقف السیارہ میں گاڑی کے سٹاپ تک پہنچ جاتا ہوں. فاقف علی الرصیف تو میں وہاں جو رصیف ہے رصیف کہتے ہیں فٹ پاتھ جہاں لوگ انتظار کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں گاڑی کا. فاقف وقف یقف وقوف کرنا. وقوف معنی قیام کرنا. فاقف وانتظر علی الرصیف منتظر الحافلة انا انتظر الحافلة حافلة معنی بس. التي تقلني الى المدرسة التي تذهب بي التي تأخذني وہ بس جو مجھے لیتی ہے
اور چھوڑتی ہے الی المدرستی مدرسے۔ فَإِذَا لَاحَتْ لِي بَارِقَةٌ دُخَانِهَا جب مجھے دکھائی دیتا ہے، لاح یلوح دور سے نظر آنا یا اس کے قریب آنا، فَإِذَا لَاحَتْ اور جب نظر آ جائے، بَارِقَةُ دُخَانِهَا اس کے جو دھواں ہے، جو اس کے کیا کہتے ہیں اسے، جو اس سے تھوڑا سا دھواں وغیرہ اٹھتا ہے، دخان، تأہبت للصعودی تو میں تأہبت استعددت، تأہبت تیار ہونا، للصعودی للرکوب، الصعود ہونا بمعنی الرکوب، صعدا یصعد چڑھنا، تأہبت تو میں تیار ہو جاتا ہوں، للصعودی چڑھنے کے لیے، صعدا احمد السقف احمد چھت پر چڑھ گیا، صعدا احمد، انا اصعد الى الجبل میں پہاڑ پر چڑھتا ہوں، فہذا الصعود، فہیا فالحافلۃ لا تقف نہیں رکتی، تماما عادتاً مکمل طور پر نہیں رکتی بلکہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے، مجھے چڑھنا پڑتا ہے، بل تتدہدہ ہذا ہوا، تتدہدہ یعنی تھوڑا سا حرکت میں رہتی ہے، عندما تصل موقفا للرکاب جب جو لوگ چڑھتے ہیں مسافر اور سوار جب سوار ہوتے ہیں تو مکمل طور پر بس کڑی نہیں ہوتی، وغالباً تکون الحافلۃ الشعبیہ اور غالباً جس پر میں سوار ہوتا ہوں، الحافلہ الشعبیہ، الشعبیہ کہتے ہیں جو ٹرانسپورٹ یا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو عوامی بسیں چلتی ہیں، عوامی جس میں ہر لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں، خاص بس نہیں، شعبیہ شعب کہتے ہیں قوم کو، عوام کو، فالحافلۃ الشعبیہ وہ بس جو عوامی ہے اس پہ غالباً تکون قد غصت بالراکبین، غصت امتلأت بمعنی بھر جانا، الحافلۃ امتلأت بالراکبین سواریوں سے بس بھر جاتی ہے، یعنی جیسا کہ منہ کو آنا، اتنا زیادہ بھر جاتی ہے بس کہ اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی، حتی لا یجد فیہا الراکب یہاں تک کہ سوار نہیں پاتا، موطئ قدم ایک قدم کی بھی جگہ، موطئ کہتے ہیں قدم رکھنے کی جگہ کو، حتی لا یجد موطئ قدم واحد، وساعتئذ تو اس وقت، اتعلق بالباب میں دروازے کے ساتھ لٹک جاتا ہوں، تعلق یتعلق لٹکنا، تعلق الطالب بالرجل طالب علم آدمی سے لٹک گیا، اتعلق بالباب لنشکل انا ومن معی شکلا کالمنطاد المنتفخ یعنی جو دروازہ ہے اس دروازے کے پاس ہم اس طرح سے لٹکتے ہیں گویا کہ غبارہ نما شکل بن جاتی، لنشکل تاکہ ہم شکل بنائے، انا ومن معی میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں لٹکے ہوئے، شکلا کالمنطاد، منطاد آپ کو پتہ ہے اس طرح کا ایک بالون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ غبارہ ہوتا ہے ہوا میں اڑنے کے لیے، تو اس طرح سے ہماری ایک شکل بن جاتی ہے، المنتفخ جس میں ہوا بھری گئی ہو، انتفخا ینتفخ، انتفخا الرجل آدمی پھول گیا، انتفخا تو یہ المنتفخ ہے، ولیکن سرعان ما لیکن کچھ ہی دیر بعد جلدی سے، یخف الازدحام رش کم ہو جاتا ہے، خف یخف خفیف ہونا کم ہونا، الازدحام رش، عندما نقترب جب ہم قریب ہوتے ہیں، من موقفی مدرستنا مدرسے کے اسٹاپ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یخف الازدحام، حتی یہاں تک کہ انزلا فی موقفی اپنے اسٹاپ پر میں اتر جاتا ہوں، نزل ینزل میں اتر جاتا ہوں، وادخل مدرستی اور اپنے مدرسے میں داخل ہو جاتا ہوں، فہذا النص فی قضاء اليوم كذلك وانت تستطيع ان تكتب مثل هذا اور جو بھی چاہتا ہے کہ میں اس طرح سے اپنے بارے میں ڈیلی روٹین لکھوں، ڈیلی روٹین میں دن بھر کس طرح سے دن گزارتا ہوں، فعليهم ان يقرؤوا ويفهموا هذا النص مرتين وثلاثة ثم يكتب مثل هذا النص بتعبيره، يكتب بنفسه حتى يتعود حتى يقدر على الكتابة، والسلام عليكم.